چلے میں آپ کو ایک اور اس کا نقطہ پیش کرتی ہوں. بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی بنیاد رکھنے کے لیے بیٹھی اور بہت دیر تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگایا, لیکن نون لیگ کے 43% ووٹرز کا کہنا ہے کہ فوج کا ملکی سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے, اور اس معاملے میں تحریک انصاف جس پوزیشن میں آج ہم سب کے سامنے ہے, مگر ادھر بھی کہتے ہیں کہ 26% ہونا چاہیے فوج کا کردار سیاست میں. تو یہ ایک اور کانٹرڈکشن ہے, اب ووٹر ریزونیٹ نہیں کر رہا لیڈران سے. جی یہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے. اور دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ تو فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ ہے نا, کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اگر آپ اس ججمنٹ کو بھی غور سے پڑھیں تو اس میں بھی یہ ایشو جو ہے اس پہ بڑی کھل کے بات کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے, اور جن فوجی جوانوں نے اپنی جانیں اس وطن عزیز کے لیے قربان کی ہیں ان کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن جو لوگ وہ فوجی افسران جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارے شہداء ہیں ان کا وقار اور ان کی عزت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. یہ بڑی واضح طور پہ اس ججمنٹ میں لکھا گیا ہے. تو فوج اگر پاپولر ہے تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم فوج کی سیاست میں مداخلت پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان شہداء پہ تنقید کریں جنہوں نے اپنی جانیں اس وطن کے لیے دی ہیں. تو اس لیے جو سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں آج, خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے, کہ سیاست میں فوج کا کردار ہونا چاہیے, ان سب کو چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ اور وہ ان کے کارکن اور ان کے ووٹر وہ فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کو بڑے غور سے پڑھیں. اس ججمنٹ میں فوج کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے, اس میں میڈیا کا کردار بھی موجود ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا کردار بھی موجود ہے, اس میں اور اداروں کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے, پیمرا کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے. تو یہ جو گیلپ کا سروے ہے یہ ٹھیک ہے, اس پر ہمیں بحث کرنی چاہیے, لیکن اگر اس میں جو ریزلٹس دیے گئے ہیں ان کا ہم کمپیریزن کریں فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ کے ساتھ تو پھر آپ کو بڑے انٹرسٹنگ کئی اور سوال ملیں گے اور نئے نئے سوالات بھی جنم لیں گے. مگر میر صاحب نیب کیسز ریوائیول بڑی تیزی سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. نیب کے 3 مقدمات نواز شریف صاحب کے بھی منتظر ہوں گے, جیسی وہ لینڈ کریں گے وہ بھی کھل گئے. کیا معاملات مشکلات کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ فیض آباد دھرنا کیس سے تبدیل ہو سکتا ہے یا ان نیب کیسز سے؟ دیکھیں, فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس کی جو بہت سی دفعات ہیں, بہت سے جو آرٹیکلز ہیں وہ ان افیکٹو ہو چکے ہیں, خاص طور پہ جو 90 دن میں الیکشن کا معاملہ ہے. تو یہ میرے لیے تو بطور پاکستانی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 224 کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا اعلان کیا, جبکہ آئین کے مطابق اس کو الیکشن 6 نومبر یا زیادہ سے زیادہ 7 نومبر تک کروانا چاہیے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے, اور اگر الیکشن 6 یا 7 نومبر سے آگے جاتا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جا رہا ہے, تو اس کے بعد ایسی آئینی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جو کہ سیاسی پیچیدگیوں میں تبدیل ہو کے ایک نئے سیاسی اور آئینی بحران کا پیش خیمہ بنے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بحرانوں سے بچائے. ہم پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہیں, لیکن ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ایک بحران سے نکلتے ہیں اور دوسرا بحران خود ہی تیار کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا, جو بحران پیپلز پارٹی میں ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اوپر کیا بتائیں گے؟ زرداری صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکوہ کر رہے ہیں بار بار بلاول کے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور ان کے ہاتھ کھل جائیں گے اگر وہ نہ ہوئی تو. زرداری صاحب از ان ٹربل اور پیپلز پارٹی از ان ٹربل. زرداری صاحب تو ٹربل میں نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹربل میں نظر آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ہر مشکل صورتحال میں بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو راستہ ابھی بھی انہوں نے نکال کے رکھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے وہ راستہ نکال کے اپنی پارٹی کے سامنے رکھ دیا کہ یہ راستہ ہے, تو اس راستے پہ چلو گے تو مشکل سے نکل جاؤ گے. پارٹی جو ہے وہ ذرا اس پہ سوچو بچار کر رہی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ نکل جائے اس راستے میں سے. لیکن اگر پارٹی جو ہے اس نے کوئی بہت بڑا کمپرومائز کر لیا تو پھر ایسی صورت میں یہ جو گیلپ کے سروے میں جو پیپلز پارٹی آپ کو تھوڑی اوپر نظر آ رہی ہے یہ پھر دھڑام سے نیچے چلی جائے.